لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے آئین کی مجبوری، قانون کی مجبوری، یہ تو اپنی جگہ ہے۔ میں دو تین ایک اور پہلو سے میں بات کروں گا کہ پاکستان کے قیام کو اب دیکھیں آپ تو 7 دہائیاں گزر گئی، اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں ہمارے سماج میں، ہماری معیشت میں، ہماری سماج کی ساخت کے اندر، ہمارا جو انفراسٹرکچر موجود ہے، جو شہریوں کی سوچ ہے، رجحانات ہیں، شہریت کے تقاضے جو ہیں، ایک مہذب قوم کے تقاضے جو ہیں، اس میں بہت سارے اضافے ہیں۔ ان سب کا ادراک کر کے جو سسٹم ایڈریس کرتا ہے عام آدمی کی مسائل کو، عام آدمی کی ضروریات کو، وہ مقامی حکومتیں ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک اصل نو ریفارم کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم کی ضرورت ہے جو کمپریہنسو ہو۔ ہمارے آئین میں اس کے اصول پتہ کرتا ہے کہ منتخب کونسلیں ہوں، اس میں ساری طبقوں کی نمائندگی اور انشور کی گئی ہو، محنت کشوں اور عورتوں کی نمائندگی۔ پھر ان کے پاس انتظامی، سیاسی اور معاشی حوالوں سے اختیارات بھی موجود ہیں، اتھارٹی ہے۔ یہ ہمارے آئین میں بھی ہے، ہمارے قوانین میں بھی ہے۔ لیکن کچھ جمہوریت، ایک ریپبلک ہونے کے ناطے بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اسلامی جمہوریت پاکستان کے شہری ہیں۔ یہ ایک ڈیموکریٹک ریپبلک ہے، وفاق ہے، ڈیموکریٹک فیڈریشن ہے۔ تو فیڈریشن میں جو ٹیئرز ہوتے ہیں حکمرانی کے، ان کے درمیان تقسیم کار ہوتی ہے۔ وہ تقسیم کار آئین میں وضع کرتی ہوتی ہے۔ ہمارے آئین کے آرٹیکل 7 میں 3 طرح کی ٹیئرز موجود ہیں حکمرانی کی، جس کی انٹرپریٹیشن یہ بھی سپریم کورٹ نے اپنی جو ریسٹور کیے تھے پنجاب کے ممبر، اس کی ججمنٹ میں کر دی تھی کہ آرٹیکل 7 ریفرز ٹو لوکل گورنمنٹس، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اینڈ لوکل گورنمنٹس۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ہماری ریاست مکمل تک ہوگی جب لوکل گورنمنٹس ہوگی۔ تو لوکل گورنمنٹس تو ہیں، جس دن سے بنی ہیں تب سے ہیں، تو 200 سال ہو گئے کہ جو مدراس، چنائی، مغربی بنگال، کلکتہ اور کراچی اور لاہور کی میونسپل کمیٹیاں ہیں، پشاور کی بھی، یہ تقریباً آگے پیچھے بنی ہیں، کتنے سالوں سے موجود ہے۔ کون سی چیز مسنگ ہے کہ وہ جو آئینی مجبوری ہے آرٹیکل 32 کے بیسک پرنسپل آف اسٹیٹ کہ ریاست کے بنیادی اصول، اس کی نفی ہے، وائلیشن ہے کہ وہ بنیادی اصول یہ کہتا ہے کہ منتخب حکومتیں ہوں گی۔ تو یہاں حکومت، لوکل گورنمنٹس ہیں، مقامی حکومتی ادارے ہیں، منتخب لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں، لوکل کونسلیں نہیں ہیں۔ تو ایک تو وائلیشن یہ ہو گئی، یہ وائلیشن جمہوریت کی بھی ہے، ریپبلک کی بھی ہے، یعنی اسلام میں ایک ڈیموکریٹک ریپبلک جو گلوب کے اوپر ہے۔ یہ ہمارے استاد ہیں فیڈرلزم کے اوپر، ظفر اللہ صاحب۔ تو فیڈریشن مکمل ہی تب ہوتی ہے جب اس کے سارے ٹیئرز مکمل ہو، اختیارات کی تقسیم ہو، ڈیولیوشن ہو، اختیارات کی نیچے تک منتقلی ہو۔ تو یہاں فیڈریشن ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے۔ لوکل گورنمنٹس کے پاس کیا اختیارات ہوں گے، کیا فنکشنز ہوں گے، کون سے سبجیکٹس ہوں گے، مسنگ ہے۔ تو نہ یہ ریپبلک کی پوری ڈیفینیشن ہے اور نہ وفاق کی، اور پھر جمہوریت۔ یہ جو جمہوریت ہوتی ہے یہ صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہے، اقتدار میں آنے کا نام نہیں ہے، پالیسی سازی میں شرکت کا نام بھی ہے،
اور حکمرانی میں شراکت کا نام بھی ہے، یعنی کہ پارٹیسپیٹری گورننس یہ صرف ایک لیول کے اوپر ہو سکتی ہے، وہ ہے لوکل گورنمنٹس۔ دنیا بھر میں آپ دیکھیں ایکسپیرینس ہے، بیسٹ پریکٹسز ہیں دنیا بھر میں کہ جو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ مقامی لوگ اشتراکی عمل سے چلاتے ہیں، شراکت داری سے چلاتے ہیں، یعنی اس میں ان کے منتخب لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس کے باوجود جو عوام الناس ہوتی ہیں، جو رہائشی ہوتی ہیں، ان کی شمولیت بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے روزمرہ کے مسائل کو جواب دیتی ہیں، ان کو پالیسیاں بناتی ہیں اس کے لیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شہری جو ہے وہ جمہوریت سے فائدہ مستفید تب ہوتے ہیں جب ان کے پاس خدمات بہتر ہو، ان کے پاس سروسز، پبلک سروس ڈلیوری کا سسٹم بہتر ہو اور مقامی حکومتیں بہتر ہو، ان کے روزمرہ کے مسائل ایڈریس ہوں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ جمہوریت کس چیز کا نام ہے، ماڈرن کنٹمپریری ورلڈ، عصر حاضر کی دنیا میں کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہو، قانون کی بالادستی ہو، انڈیویجول فریڈم ہو، انسان آزاد ہو قوانین اور بائی لاز کے اندر، اور حکمرانی میں عوام کی شمولیت ہو۔ تو تینوں چیزوں کا یہاں اعتراف نہیں۔ پھر آپ دیکھیں ہم پنجابی ہیں، وہ کہ ہمیں اپنے پنجابی کلچر سے، پنجابی بولنے میں، پنجابی زبان کا استعمال کرنے میں بڑی شرم آتی ہے۔ ہم خود بھی، میں خود بھی غلطی کر لیتا ہوں۔ یہ سارا کچھ ایک رواج ہے، اس کی ہسٹری ہے کہ ہم پنجابیوں میں یہ کیا ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پشتون ہیں، قبائلی علاقوں کے لوگ ہیں، آزاد کشمیر کسی حد تک ہمارے قریب ہے، وہ بھی ہیں، گلگت بلتستان کے سب جگہ پہ لوکل گورنمنٹ منتخب حکومتیں ہیں، سوائے کوئٹہ کے بلوچستان میں۔ بلوچستان جیسے پسماندہ شہر صوبے کے اندر، وہاں بھی منتخب حکومتیں کام کرتی ہیں۔ تو پنجاب جو سب سے زیادہ ڈیولپڈ ہے، جس میں آبادی کی کنسنٹریشن زیادہ ہے اور پنجاب میں ضرورت بھی زیادہ ہے، یہاں پہ منتخب حکومتیں نہیں ہیں۔ اس کے کیا ریزنز ہیں؟ نامعلوم ریزنز ہیں کہ جب قانون ہے، آئین ہے اور قواعد موجود ہیں، پریکٹس ایک رہی ہے، اور پھر پیچیدگیاں کتنی ہیں۔ پنجاب میں انٹرنل مائگریشن پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ قصبے جو تھے وہ شہر بن گئے، جو دیہات تھے وہ قصبے بن گئے، چھوٹے شہر بڑے شہر بن گئے، نئے ڈسٹرکٹ بن گئے ہیں، نئے تحصیلیں بن گئی ہیں۔ تو کیا ان کو ایڈریس کرنے کے لیے پلاننگ اور منصوبہ بندی اس کے مطابق میں نہیں ہونی چاہیے جو پچھلے 70-60 دہائیوں میں سماجی اور معاشی تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ یہ کہاں پہ پلاننگ اور منصوبہ بندی ہوگی اگر آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو؟ اس وقت کیا کیفیت ہے کہ ایک حکومت آتی ہے، وہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بناتی ہے، دوسری آتی ہے اس کو برخاست کر دیتی ہے، سسٹینیبلٹی کوئی چلے باقی جگہ بھی مان لی ہے۔ اور یہاں تو یہ صورتحال ہے اس وقت دلچسپ قسم کی کہ جو قانون لاگو ہے آج نوٹیفائی ہوا ہے، وہ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 ہے، اور جس کے مطابق ادارے کام کر رہے ہیں وہ قانون ہے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 جو ریپیل ہو چکا، جس کو منسوخ کر دیا تھا اسمبلی نے۔ اس کے مطابق ادارے کام کر رہے ہیں۔ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے نہیں ہو رہے کہ جس طرح کے ادارے 2022 میں تجویز کیے گئے ہیں، قانون میں نوٹیفائی کیے گئے ہیں، اس طرح کے ادارے نہیں ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میونسپل کمیٹیاں نہیں ہوں گی، میونسپل بارڈ نہیں ہوں گے، میونسپل کارپوریشنز نہیں ہوں گی، 11 میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوگی اس کی جگہ پہ، اور باقی ضلع کونسلیں ہوں گی۔ اور کچھ باتیں جو پتہ نہیں، میں اس پہ سیاسی کامنٹ نہیں کرتا، پر مجھے لگتا ہے وہ جان بوجھ کے رکھی گئی تھی، 2 ایسی شکلیں رکھتی تھی جو فوری طور پہ عمل اس پہ نہیں ہو سکتے۔ کہ قانون میں لکھ دیا گیا کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں گے تو
مشین کے ذریعے ہو گئے EVM کے اوپر. تو EVM کے اوپر الیکشن کرنا جو ہے اس کے لیے پھر ریکوائرمنٹس بہت ساری چاہیے. ایک اور پروسیس ہے. ایک وہ رکاوٹ بن گئی. دوسری رکاوٹ بن گئی کہ جو پرپوز کیا گیا لا میں جو سکن موجود ہے وہ ہے ڈائریکٹ الیکشن کرنا ہے تمام سلاٹس کے جتنے بھی میئر ہیں جتنی بھی نشستیں ہیں لوکل کونسلز میں, اور پھر اس میں پرپورشنل ریپرزنٹیشن ہو. یعنی 2 قسم کا الیکشن تجویز کیا گیا ہے. ایک کیا گیا ہے کہ ڈائریکٹ الیکشنز فار آل سلاٹس انکلوڈنگ میئرز, چیئرمین, ہیڈز. دوسرا یہ کیا گیا ہے کہ تمام جنرل سیٹس جو ہیں وہ شوڈ بی الاٹڈ اکارڈنگ ٹو پرپورشنل ریپرزنٹیشن, کہ جتنی ان کی حاصل کردہ ووٹ ہو کسی کنٹیسٹنگ گروپ کی یا کنٹیسٹنگ پارٹی کی اتنی ان کو سیٹیں ملیں. تو ایک تو الیکشن جو ہے اس کے اوپر اب ممکن نہیں ہے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا. اور یہاں انڈرسٹینڈنگ کا لیول یہ ہے کہ اسمبلی میں تو کوئی کوشش نہیں کرتا, آؤٹ آف اسمبلی بھی کوشش نہیں کی جاتی کہ چلے اسمبلیوں کے باہر کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کر لیں. کوئی یہ سلمان غنی صاحب بیٹھے ہیں, سلمان آفت صاحب ہیں, میڈیا میں بیٹھتے ہیں, ادھر بیٹھ کے کنسنسس ڈیولپ کر لیں کہ سارے مل ملا کے کوئی اس کا حل نکال لیں. رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے ٹیکنیکل گراؤنڈس کے اوپر, اور جب دھکا بندیوں کے اوپر ہو جاتی ہے مسئلہ کسی طریقے سے تو پھر اس پہ آ جاتا ہے کہ نہیں یہ ہلکا بندیاں ختم کر کے نئی مردم شماری کے مطابق ہلکا بندیاں کریں, اور اگر وہ آ جاتی ہے تو پھر عدالت کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اب یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے, اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا ضروری ہے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جمہوری قوموں میں سر اٹھا کے چل سکیں, جمہوریت کے ثمرات آپ کے گھر تک پہنچ سکیں اور آپ حصے دار بن سکیں مقامی حکومتوں میں, تو ایک آواز بلند کریں, پریشر ڈیولپ کریں کسی بھی طریقے سے کہ یہ سارے سیاسی ایکٹر, سیاسی اسٹیک ہولڈرز یہ مشاورت کریں, ایک دونوں قوانین کو ملا کے ایک تیسرا ایک قانون بنا دیں. تو بجائے اس کے کہ ڈیلے کرنے کی اسٹریٹجی اختیار کی جائے, حکمت اور نہیں بنائی جائے کہ جلد از جلد اس کا انعقاد ہو سکے الیکشن کا, تاکہ اگلے سال ہمارے پاس الیکٹڈ گورنمنٹس ہوں, لوکل گورنمنٹس ہوں, ہم آگے بڑھ سکیں. اس پہ ایک اور بات ہے جس میں آپ شامل کر سکتے ہیں کہ یہ لوکل گورنمنٹ کے بارے میں ہمارے تحقیق اور تعلیم تربیت بہت کم ہے. ٹریننگ ہوتی ہیں بڑی برائے نام قسم کی اور بڑی ٹپکل قسم کی. ابھی پنجاب یونیورسٹی نے ایک ڈپلوما شروع کیا ہے لوکل گورنمنٹ کے اوپر پوسٹ گریجویشن کے لیے, اس میں بھی ہماری کچھ آرگنائزیشنز کی مدد ہے. آپ لوگ اس میں ایڈمیشن کی اپلائی کریں جو 1 سال کا ڈپلوما ہے, تو انشاءاللہ پھر تھوڑے سے ایسے شہری اس ملک میں آئیں گے جو لوکل گورنمنٹ کے بارے میں مناسب علم بھی رکھیں گے اور ٹیکنیکل انپٹ بھی دیں گے. سو تھینک یو ویری مچ. میں اتنا ہی صرف کہوں گا.